الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب الادب سے ایک حکایت پڑھیں گے جس کا عنوان ہے الراعی والذیب، یعنی چرواہا اور بھیڑیا۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ الراعی والذیب، چرواہا اور بھیڑیا۔ الراعی والذیب، چرواہا اور بھیڑیا۔ کان ولد یرعی غنما، ایک لڑکا بکریاں چراتا تھا۔ کان ولد یرعی غنما، یرعی چراتا تھا، رعا یرعی چرانا، ٹھیک ہے۔ کان ولد یرعی غنما، ایک لڑکا بکریاں چراتا تھا۔ فیخرج بها کل یوم الی مرعی قریب من بلدہ، ویخرج اور نکلتا، بہا ان کے ساتھ، یعنی بکریوں کے ساتھ نکلتا۔ ویخرج بہا اور ان کے ساتھ نکلتا، کل یوم ہر دن، کہاں نکلتا؟ الی مرعی، مرعی کہتے ہیں چراگاہ کو۔ الی مرعی قریب من بلدہ، اس کے شہر سے قریب چراگاہ کی طرف۔ مرعی موصوف ہے، قریب اس کی صفت ہے۔ کیسی چراگاہ کی طرف؟ اس چراگاہ کی طرف جو چراگاہ اس کے شہر سے قریب میں ہے، ٹھیک ہے۔ فیخرج بها کل یوم الی مرعی قریب من بلدہ، تو وہ ان کو لے کر کے اپنے شہر سے قریب چراگاہ کی طرف نکلتا تھا۔ آپ کو اگر یہاں پہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مرعی موصوف ہے، قریب صفت ہے، حالانکہ ہم مرعی کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نصب ہے اور قریب کے نیچے مکسور ہے، یعنی اس کے نیچے زیر ہے، تو جبکہ موصوف صفت میں اعرابی اعتبار سے بھی مطابقت ضروری ہے، یعنی اگر ایک مرفوع ہے تو دوسرے کو بھی مرفوع ہونا ہوگا، ایک منصوب ہے تو دوسرے کو بھی منصوب ہونا ہوگا۔ تو یہاں پہ مرعی یہ تو منصوب نظر آ رہا ہے، جبکہ قریب مجرور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرعی یہ اسم مقصور ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ منصوب نظر آ رہا ہے۔ وہ منصوب نہیں ہے بلکہ وہ حالت جری میں ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علاقہ مدخول ہے مرعی، اس لیے وہ حالت جری میں ہے، اور جب مرعی حالت جری میں ہوا تو قریب بھی اس کی صفت ہے، یہ بھی حالت جری میں ہے۔ مرعی پر کسرہ کیوں نہیں آئی؟ مرعی کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ الف تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے تقدیری اعراب ہوتی ہے تینوں حالت میں، جیسے اسن کی طرح مرعی۔ خیر، کانا ولد یرعی غنما، ایک لڑکا بکریاں چراتا تھا۔ فیخرج بها کل یوم الی مرعی قریب من بلدہ، تو ان کو لے کر کے ہر دن اپنے شہر سے قریب چراگاہ کی طرف نکلتا۔ لی تأکل من العشب الاخضر، کیوں نکلتا؟ تاکہ وہ کھائیں، لی تأکلا، تاکہ وہ کھائیں، من العشب الاخضر، سبز گھاس سے، یعنی بکریوں کو لے کر کے اپنے شہر سے قریب ایک چراگاہ کی طرف وہ ہر دن نکلتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ وہ یعنی بکریاں سبز گھاس کھائیں۔ لی تأکل من العشب الاخضر، تاکہ بکریاں سبز گھاس کھائیں۔ وفی احد الایام، وفی احد الایام اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اور دنوں میں سے ایک میں، یعنی ایک دن، ٹھیک ہے۔ وفی احد الایام، اور ایک دن، اراد ان یسخر من اہل القریہ، ارادہ اس نے ارادہ کیا، اس نے چاہا، ان یسخر کہ وہ مذاق کرے، من اہل القریہ گاؤں والوں سے۔ وفی احد الایام اراد ان یسخر من اہل القریہ، اور ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ وہ بستی والوں سے مذاق کرے، ایک دن اس نے بستی والوں سے مذاق کرنے کا ارادہ کیا۔ وَأَخَذَ يَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ قَائِلًا أَغِيثُنِي أَدْرِكُنِي الذِّئْبَ وَالذِّئْبَ۔ وَأَخَذَ يَصِيحُ اور چیخنے لگا، اخذ افعال شروع میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَخَذَ يَصِيحُ اور چیخنے لگا، صاح يصيح کا معنی ہے چیخنا۔ وَأَخَذَ يَصِيحُ اور چیخنے لگا، بِأَعْلَى صَوْتِهِ اپنی بلند آواز سے،
بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اور وہ اپنی بلند آواز سے چیخنے لگا، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، چیخنے لگا کیا کہتے ہوئے، اغیثنی ادرکنی، میری مدد کرو میری مدد کرو۔ اغیثنی کا بھی معنی ہے میری مدد کرو، ادرکنی کا بھی معنی ہے میری مدد کرو۔ وَأَخَذَ يَصِيحُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ قَائِلًا اغیثنی ادرکنی، اور وہ چیخنے لگا اپنی بلند آواز سے یہ کہتے ہوئے، میری مدد کرو میری مدد کرو، الذیب الذیب، بھیڑیا بھیڑیا، اور وہ اپنی بلند آواز سے چیخنے لگا یہ کہتے ہوئے کہ میری مدد کرو میری مدد کرو، بھیڑیا بھیڑیا۔ فخرج الرجال بعصیهم لانقاذه واغاثته، فخرج الرجال، تو لوگ نکلے، فخرج الرجال، تو لوگ نکلے، بعصیهم، عصیهم یہ عصا کی جمع ہے جس کا معنی ہے لاٹھیاں، بعصیهم اپنی لاٹھیوں کے ساتھ، خرج الرجال بعصیهم، تو لوگ لاٹھیاں لے کر کے نکلے، تو لوگ اپنی لاٹھیوں کے ساتھ نکلے، کیوں نکلے، لِإِنْقَاذِهِ، اسے بچانے کے لیے، اسے نجات دلانے کے لیے، وَإِغَاثَتِهِ، اور اس کی مدد کے لیے۔ فَخَرَجَ الرِّجَالُ بِعِصِيِّهِمْ لِإِنْقَاذِهِ وَإِغَاثَتِهِ، تو لوگ لاٹھیوں کے ساتھ، اپنی لاٹھیوں کے ساتھ اسے بچانے اور اس کی مدد کرنے کے لیے نکلے۔ وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، وَلَكِنَّهُمْ، لیکن انہوں نے، لم یجیدوا شیئا، کچھ بھی نہ پایا، لم یجیدوا شیئا، کچھ بھی نہ پایا، کوئی چیز نہ پائی۔ فعادوا من حیث اتوا، تو وہ لوٹ گئے جہاں سے آئے تھے، فعادوا تو وہ لوٹ گئے، عاد یعود سے، ٹھیک ہے، فعادوا تو وہ لوٹ گئے، من حیث آتو، اس جگہ جہاں سے وہ آئے تھے، ٹھیک ہے، فعادوا من حیث اتوا، تو وہ لوٹ گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ والولد یضحک منہم، اور لڑکا ان سے ہنسنے لگا، والولد یضحک منہم، اور لڑکا ان سے ہنسنے لگا، یعنی ان پر ہنسنے لگا، والولد یضحک منہم، اور لڑکا ان سے ہنسنے لگا یعنی ان پر ہنسنے لگا، ویسخروا، اور مذاق کرنے لگا۔ فغضب اہل القریہ من فعلہ، فغضب اہل القریۃ، تو گاؤں والے غصہ ہو گئے، فغضب تو غصہ ہو گئے، اہل القریۃ گاؤں والے، من فعلہ اس کے اس کام سے، اس کے اس فعل سے، فغضب اہل القریۃ من فعلہ، تو اس کے کام سے گاؤں والے غصہ ہو گئے۔ وعرفوا انہ کاذب، عرفہ کا معنی ہے جاننا پہچاننا، وعرفوا، اور انہوں نے پہچان لیا، انہ کاذب، کہ یہ لڑکا جو ہے جھوٹا ہے، انہ کاذب، کہ یہ جھوٹا ہے۔ وعرفوا انہ کاذب، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ جھوٹا ہے۔ وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن، وفی الیوم الثانی، اور دوسرے دن، اتی ذیب حقیقتاً، حقیقت میں بھیڑیا آ گیا، اتی ذیب، بھیڑیا آیا، حقیقتاً، حقیقت میں، حقیقتاً بھیڑیا آ گیا۔ وفی یوم الثانی اتی ذیب حقیقتاً، اور دوسرے دن حقیقت میں بھیڑیا آیا۔ فخاف الولد، تو لڑکا ڈرنے لگا، لڑکا خوف کرنے لگا۔ وزعق مرۃ اخری، اور دوسری مرتبہ چلایا، زعق کا مطلب چلانا، ٹھیک ہے، آواز لگانا، وزعق مرۃ اخری، اور دوسری مرتبہ چلایا، الذیب الذیب، بھیڑیا بھیڑیا۔ فظن الناس ان الولد عاد یسخر منہم کما فعل اول مرہ، تو لوگوں نے گمان کیا، فظن الناس، تو لوگوں نے گمان کیا، ان الولد، کہ لڑکا، عاد یسخر منہم، ان سے مذاق کرنے کا اعادہ کرتا ہے، یعنی ان سے پھر سے مذاق کرتا ہے، کما فعل اول مرہ، جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ فظن الناس ان الولد عاد یسخر منہم کما فعل اول مرہ، تو لوگوں نے گمان کیا کہ لڑکا ان سے پھر سے مذاق کر رہا ہے جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَهْتَمُّوا لِصِيَاحِهِ، وَلِذَلِكَ، اور اسی وجہ سے، وَلِذَلِكَ، اور اسی وجہ سے، اسی سبب سے، لم يهتموا، انہوں نے اہتمام نہیں کیا، لِصِيَاحِهِ، اس کی چیخ کا، اس کے چیخنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، وہ چیختا گیا مگر یہ نہیں نکلے۔ وَلِذَلِكَ لَمْ يَهْتَمُّوا لِصِيَاحِهِ، اور اسی وجہ سے وہ اس کی چیخنے کا، یعنی وہ لوگ اسے چیخنے کا کوئی اہتمام نہیں کیے، یعنی اس چیخنے کا کوئی اعتبار نہیں کیے، ٹھیک ہے، اہتمام نہیں کیے، اعتبار نہیں کیے۔ فَفَتَكَ الذِّئْبُ بِعَدَدٍ عَظِيمٍ مِنَ الْغَنَمِ،
تو بھیڑیے نے پھاڑ دیا، فتح کا معنی ہے پھاڑنا، تو بھیڑیے نے بکریوں میں سے ایک بڑی تعداد کو پھاڑ دیا۔ فَفَتَكَ الذِّئْبُ بِعَدَدٍ عَظِيمٍ مِّنَ الْغَنَمِ، تو بھیڑیے نے بکریوں میں سے ایک بڑی تعداد کو پھاڑ دیا۔ وَلَوْلَا كِذْبُهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ لَصَدَّقَهُ النَّاسُ عِندَ صِيَاحِهِ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ، وَلَوْلَا اور اگر نہ ہوتا، كِذْبُهُ اس کا جھوٹ، فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ پہلی مرتبہ، وَلَوْلَا كِذْبُهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَىٰ اگر پہلی مرتبہ اس کا جھوٹ نہ ہوتا، لَصَدَّقَهُ النَّاسُ تو لوگ ضرور اس کی تصدیق کرتے، لَصَدَّقَهُ النَّاسُ تو لوگ ضرور اس کی تصدیق کرتے، عند صیاحہ فی المرۃ الثانیہ دوسری مرتبہ اس کے چیخنے کے وقت، دوسری مرتبہ اس کے آواز لگانے کے وقت، یعنی پہلی مرتبہ اگر اس کا جھوٹ نہ ہوتا تو دوسری مرتبہ چیخنے کے وقت لوگ ضرور اس کی تصدیق کرتے۔ وَجَاءُوا لِنَجْدَتِهِ اور اس کی مدد کے لیے آتے۔ اس سے کیا حاصل ہوا کہ مذاق اچھی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ مذاق کرنا، کسی سے مذاق کرنا، ہنسی کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ التدریب الاول، اجب عن الاسئلۃ الآلیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ اب یہاں پہ جو ہم کتاب میں پڑھے ہیں، جو حکایت پڑھے ہیں، اس کے متعلق چند سوالات کر رہے ہیں، ان کے جوابات دینے ہیں۔ سب سے پہلے ہے نمبر 1، ما کانت تاکل الغنم، بکریاں کیا کھاتی تھیں؟ ما کانت تاکل الغنم، بکریاں کیا کھاتی تھیں؟ جواب میں کہیں گے کانت تاکل الغنم العشب الاخضر، بکریاں سبز گھاس کھاتی تھی۔ العشب الاخضر یعنی سبز گھاس، ٹھیک ہے۔ غنم جو ہے یہ اس میں جمع کے طور پر ہے، ٹھیک ہے، اس میں جمع یعنی اس میں اگرچہ غنم لفظی اعتبار سے جمع نہیں ہے لیکن اس میں جمع کا معنی آتا ہے، بہت ساری بکریاں، ٹھیک ہے۔ ما کانت تاکل الغنم، بکریاں کیا کھاتی تھیں؟ جواب میں کہیں گے کانت تاکل الغنم العشب الاخضر، کانت تاکل الغنم العشب الاخضر، بکریاں سبز گھاس کھاتی تھیں۔ نمبر 2، لما صاح الولد بأعلی صوته، لڑکے نے اپنی بلند آواز سے کیوں چلایا؟ لڑکا اپنی بلند آواز سے کیوں چیخا؟ لما صاح الولد بأعلی صوته، لڑکا اپنی بلند آواز سے کیوں چیخا؟ جواب میں کہیں گے صاح الولد بأعلی صوته لیسخر اہل القریہ، لڑکے نے اپنی بلند آواز سے چیخا، لڑکا اپنی بلند آواز سے چیخا تاکہ وہ گاؤں والوں سے مذاق کرے۔ صاح الولد بأعلی صوته لیسخر اہل القریہ، جواب میں کیا کہیں گے صاح الولد بأعلی صوته، یعنی شروع میں جو لما ہے اسے ہٹا دیں گے، اس کے بعد آخر تک لکھیں گے صاح الولد بأعلی صوته، لڑکا اپنی بلند آواز سے چیخا، لیسخر اہل القریہ آگے بڑھانا ہے تاکہ گاؤں والوں سے مذاق کرے۔ نمبر 3، ماذا فعل الرجال حین صاح الولد، ماذا فعل الرجال، لوگوں نے کیا کیا؟ حین صاح الولد، جب لڑکا چیخا، یعنی جب لڑکا چیخا اس وقت لوگوں نے کیا کیا؟ جب میں کہیں گے خرج الرجال بعصیہم، لوگ اپنی لاٹھیوں کے ساتھ نکلے۔ خرج الرجال بعصیہم، لوگ اپنی لاٹھیوں کے ساتھ نکلے۔ لإنقاذ الولد واستغاثہ، ٹھیک ہے، لڑکے کو بچانے کے لیے اور اس کی مدد کے لیے۔ خرج الرجال بعصیہم لإنقاذ الولد واستغاثہ، لوگ اپنی لاٹھیوں کے ساتھ لڑکے کو بچانے اور اس کی مدد کے لیے نکلے۔ آخر میں لگا دینا ہے حین صاح الولد، جب لڑکا چیخا، یا پھر شروع میں بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حین صاح الولد کو شروع میں بھی لا سکتے ہیں، بعد میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن بعد میں لائیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہیں گے کہ خرج الرجال بعصیہم لإنقاذ الولد وإغاثتہ حین صاح الولد، لوگ اپنی لاٹھیوں کے ساتھ لڑکے کو بچانے اور اس کی مدد کے لیے نکلے جب اس نے چیخا، حین صاح الولد، جب اس نے چیخا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 میں ماذا وقع فی الیوم الثانی، دوسرے دن کیا ہوا، یعنی دوسرے دن کیا واقع ہوا، اس کا مطلب کیا دوسرے دن کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ ماذا وقع فی یوم الثانی، دوسرے دن کیا ہوا، اس کے جواب میں کہیں گے فی الیوم الثانی اتی الذئب حقیقتاً، دوسرے دن حقیقت میں بھیڑیا آ گیا۔
فی یوم ثانی اتا ذیب حقیقتاً، دوسرے دن حقیقت میں بھیڑیا آ گیا. اس کے بعد پھر لکھیں گے ففتک الذیب بعدد عظیم من الغنم، تو بھیڑیے نے اس کی بکریوں میں سے ایک بڑی تعداد کو پھاڑ دیا. یعنی اس کو لکھیں نہ لکھیں تب بھی ہو جاتا ہے، لکھنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ دینا چاہیے، ٹھیک. یعنی فی الیوم الثانی اتا ذیب حقیقتاً، دوسرے دن حقیقت میں بھیڑیا آیا. ففتک الذیب بعدد کثیر یا بعدد عظیم من الغنم، تو اس نے بکریوں میں سے ایک بڑی تعداد کو پھاڑ دیا. نمبر 5، لما لم یصدق الناس الولد عند سیاحہ، کیوں لوگوں نے تصدیق نہ کی. لما لم یصدق الناس، کیوں لوگوں نے تصدیق نہ کی. الولد لڑکے کی. عند سیاحہ، اس کے چیخنے کے وقت، اس کے آواز لگانے کے وقت. لما لم یصدق الناس الولد عند سیاحہ، لوگوں نے لڑکے کی تصدیق کیوں نہ کی اس کے چلانے کے وقت، اس کے آواز لگانے کے وقت. جب میں کہیں گے لأن الناس، اس لیے کہ لوگوں نے ظنوا، گمان کیا، ان الولد یسخر منا کما فعل اول مرہ ولہذا لم یصدق الناس. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے کہ لأن الناس ظنوا، اس لیے کہ لوگوں نے گمان کیا. لأن الناس ظنوا، اس لیے کہ لوگوں نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ ان الولد یسخر منا، کہ لڑکا ہم سے مذاق کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ان الولد یسخر منا، کہ لڑکا ہم سے مذاق کر رہا ہے. کما فعل اول مرہ، جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا. پھر آخر میں کہنا ہے ولہذا، اسی وجہ سے لم یصدق الناس الولد، لوگوں نے لڑکے کی تصدیق نہ کی. آخر میں لگانا ہے ولہذا لم یصدق الناس الولد. ٹھیک ہے، اور ایک مطلب دیکھتے ہیں. لأن کیا بولیں گے کہ لما لم یصدق الناس الولد عند سیاحہ، لوگوں نے لڑکے کی تصدیق کیوں نہ کی اس کے چیخنے کے وقت. جواب میں کہیں گے لأن الناس ظنوا ان الولد یسخر منا، کہ لوگوں نے گمان کیا کہ لڑکا ہم سے مذاق کر رہا ہے. یسخر منہم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہاں سے یسخر منہم بھی کہہ سکتے ہیں، یسخر منا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لأن الولد کیا بولیں گے کہ لأن الناس ظنوا، اس لیے کہ لوگوں نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ ان الولد یسخر منا، کہ لڑکا ان سے مذاق کر رہا ہے. کما فعل اول مرہ، جس طرح کہ اس نے پہلی مرتبہ کیا تھا. ولہذا لم یصدق الناس الولد، اسی وجہ سے انہوں نے لڑکے کی تصدیق نہ کی. نمبر 6، هل تجوز الممازحة بالکذب ولماذا. حل مطلب کیا، تجوز جائز ہے، الممازحة مذاق کرنا، بالکذب جھوٹ سے. کیا جھوٹ کے ذریعے مذاق کرنا جائز ہے؟ جھوٹ بول کر کے مذاق کرنا جائز ہے، اور کیوں؟ یعنی اگر جائز نہیں ہے تو کیوں؟ ٹھیک ہے، هل تجوز الممازحة بالکذب ولماذا، کیا جھوٹ کے ذریعے مذاق کرنا جائز ہے اور کیوں؟ جب میں کہیں گے لا تجوز الممازحة بالکذب، نہیں، جھوٹ کے ذریعے مذاق کرنا جائز نہیں ہے. لا تجوز الممازحة بالکذب، نہیں، جھوٹ کے ذریعے مذاق کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ جب میں کہیں گے لأن الکذب اثم عظیم، اس لیے کہ جھوٹ ایک بڑا گناہ ہے. لأن الکذب اثم عظیم، اس لیے کہ جھوٹ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، یا پھر لأن الکذب مذموم، اس لیے کہ جھوٹ مذموم ہے، برا ہے. التدریب الثانی، حول الجملة الفعلیة إلى اسمیة والاسمیة إلى فعلیة، یعنی جملہ فعلیہ کو اسمیہ کی طرف اور جملہ اسمیہ کو فعلیہ کی طرف پھیرو. اب جو نیچے جملے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی جملہ فعلیہ ہے، کوئی اسمیہ ہے، تو جو فعلیہ ہے اسے اسمیہ کرنا ہے، جو اسمیہ ہے اسے فعلیہ کہتے ہیں، فعلیہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل اور فاعل یا فعل اور نائب الفاعل وغیرہ سے مرکب ہو، بنا ہو. یعنی آسانی کے لیے اس طرح سمجھیں کہ جس کے شروع میں فعل ہو، جس جملے کے شروع میں فعل ہو، جس جملے کی ابتدا فعل سے ہو، اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا حرف اسم سے ہو، جس کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے اس میں؟ جو جملہ فعلیہ ہے اسے اسمیہ کرنا ہے، جو اسمیہ ہے اسے فعلیہ کرنا ہے.
تو آئیے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے خرج الرجال بعصیہم لانقاذہ، لوگ اپنی لاٹھیوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے نکلے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ خرجہ فعل ہے، یعنی ابتدا اس جملے کی فعل سے ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. خرج الرجال، تو معلوم ہوا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. تو اسی وجہ سے ہم کیا لائیں گے، یعنی اسم کو پہلے لے آئیں گے الرجال خرجو، کیونکہ الرجال جمع کا صیغہ ہے، اس لیے خرجہ کے بعد ضمیر لگا دیں گے، یعنی خرجہ کی جگہ جمع مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے، الرجال خرجو. ٹھیک ہے، الرجال خرجو بعصیہم لانقاذہ. ٹھیک، خرجہ کی جگہ رجال کو لانا ہے، اور رجال کی جگہ خرجہ کو لے کے جا کر کے اس کو جمع بنا دینا ہے. ٹھیک ہے، الرجال خرجو بعصیہم لانقاذہ. نمبر 3، ظن الناس نمبر 2 میں. ٹھیک ہے، ظن الناس ان الولد عاد یسخر منہم، لوگوں نے گمان کیا کہ لڑکا ان سے مذاق کا اعادہ کر رہا ہے، دوسری مرتبہ مذاق کر رہا ہے. تو یہاں پہ ظن الناس ہے، اس کی جگہ کیا کریں گے، الناس ظنوا، ظنہ کی جگہ ناس لے آئیں گے، اور ناس کی جگہ ظنہ لے جائیں گے، اور ظنہ کو جمع کے صیغے میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، ظنوا کر دیں گے. کیا کریں گے، الناس ظنوا ان الولد عاد یسخر منہم، الناس ظنوا ان الولد عاد یسخر منہم. نمبر 3، الابنۃ تطعم الحیوان، لڑکی بیٹی جانور کو کھلاتی ہے. الابنۃ تطعم الحیوان، لڑکی جانور کو کھلاتی ہے. اس کی یہ جملہ اسمیہ ہے، الابنۃ یہ اسم ہے، اسم سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اسے معلوم ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. تو کیا کرنا ہے، تطعم جو کہ فعل ہے اسے شروع میں لانا ہے اور ابنۃ کو بعد میں لانا ہے، اور اس طرح بنانا ہے کہ تطعم الابنۃ الحیوان، تطعم الابنۃ الحیوان. نمبر 4، القوافل المدنیۃ ذهبوا الى بلاد مختلفۃ لتبلیغ الاسلام. مدنی قافلے، القوافل المدنیۃ کا معنی ہے مدنی قافلے، ذهبوا گئے، الى بلاد مختلفۃ مختلف شہروں کی طرف. کیوں گئے، لتبلیغ الاسلام، اسلام کی تبلیغ کے لیے. القوافل المدنیۃ ذهبوا الى بلاد مختلفۃ لتبلیغ الاسلام، مدنی قافلے مختلف شہروں کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے گئے. اب اس میں کیا ہے کہ جملے کی جو ابتدا ہو رہی ہے القوافل المدنیۃ سے، اور یہ ہے جملہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، القوافل بھی اسم ہے اور مدنیۃ بھی اسم ہے. تو اسم سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، معلوم ہوا کہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ فعلیہ اس کو بنانا ہے، تو کیا کرنا ہے، یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ لانا ہے. ذہبہ سے واحد مؤنث کا صیغہ شروع میں لے آئیں. کیا کریں گے، ذہبت القوافل المدنیۃ، کیونکہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوا کرتی ہے. جمع مکسر کسے کہتے ہیں، جس جمع کے واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر کہتے ہیں. کیونکہ قوافل اس کے واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے، قوافل کے قافلتوں کی جمع قوافل ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ اس کے واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے تو یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوا کرتی ہے. واحد مؤنث کا جو حکم ہوتا ہے وہی حکم جمع مکسر کا ہوتا ہے. اسی وجہ سے فعل لائیں گے جمع مؤنث کا، واحد مؤنث کا. ٹھیک ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، کیونکہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اسی وجہ سے واحد مؤنث کا فعل شروع میں لے آئیں گے اور اسے بعد میں کر دیں گے. تو اس کی ترتیب یہ ہوگی، ذہبت القوافل المدنیۃ، ذہبت القوافل المدنیۃ الی بلاد مختلفۃ لتبلیغ الاسلام. نمبر 5، مدح الرجال القناة المدنیۃ، القناة المدنیۃ مدنی چینل. ٹھیک ہے، مدح الرجال لوگوں نے تعریف کی، القناة المدنیۃ مدنی چینل کی. مدح الرجال القناة المدنیۃ لوگوں نے مدنی چینل کی تعریف کی. تو کیونکہ مدح فعل ہے اس سے ابتدا ہو رہا ہے، اسے معلوم ہوا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اب کیا کرنا ہے کہ رجال کو پہلے لانا ہے، مدح کو بعد میں لانا ہے، اور کرنا ہے الرجال مدحوا، الرجال مدحوا القناة المدنیۃ، لوگوں نے مدنی چینل کی تعریف کی. یا یہ کہہ سکتے ہیں، ابھی بھی آپ کو بتلایا کہ جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوا کرتی ہے، تو الرجال کو پہلے لائیں اور مدحت کر دیں. مدحو نہ کرنے کی بجائے
بلکہ مدحو کی جگہ مدحت کر دیں، ٹھیک ہے۔ الرجال مدحت القناة المدنیۃ، الرجال مدحت القناة المدنیۃ، ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 6 التلمیذ یتم ما کتبہ المدرس، التلمیذ طالب علم، یتم پورا کرتا ہے، ما کتبہ المدرس جسے استاد نے لکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ التلمیذ سے جملے کی ابتدا ہے جو کہ اسم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ یتم کو پہلے لانا ہے، تلمیذ کو بعد میں لے آنا ہے، بس جملہ اسمیہ سے فعلیہ بن جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ یتم التلمیذ ما کتبہ المدرس، یتم التلمیذ ما کتبہ المدرس۔ التدریب الثالث ترجمو ما یاتی للعربیہ، یعنی جو آ رہے ہیں جملے عربی میں ان کا ترجمہ کرو۔ سب سے پہلے ہے کہ ایک لڑکا کپڑے بیچا کرتا تھا، تو اس سبق کے مناسبت سے ہم بنائیں گے کانا ولدن یبیع ثیابن، اس میں کیا تھا؟ کانا ولدن یرعی غنما، تو اسی کے طرز میں بنائیں گے کانا ولدن یبیع ثیابن، ایک لڑکا کپڑے بیچا کرتا تھا، کانا ولدن یبیع ثیابن، اور روزانہ انہیں لے کر اپنی قریبی بستی کی طرف نکلتا تھا، اور روزانہ نکلتا تھا۔ وَيَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ، ٹھیک ہے، وَيَخْرُجُ یا پھر خرج، وَيَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ کہتے ہیں، وَيَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ بِهَا، انہیں لے کر بیہا لگا دیں گے، وَيَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ بِهَا إِلَى قَرْيَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ بَلَدِهِ، اور روزانہ انہیں لے کر ایک قریبی بستی کی طرف نکلا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور روزانہ انہیں نکل وَيَخْرُجُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ وَيَخْرُجُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ إِلَى قَرْيَةٍ قَرِيبَةٍ، ٹھیک ہے، اس طرح کر لیں گے۔ دیکھیں اور ایک مطلب شروع سے، ایک لڑکا کپڑا بیچا کرتا تھا اور روزانہ انہیں لے کر ایک قریبی بستی کی طرف نکلا کرتا تھا۔ کانا ولدن یبیع ثیابن، کانا ولدن یبیع ثیابن وَيَخْرُجُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ إِلَى قَرْيَةٍ قَرِيبَةٍ، ٹھیک ہے، وَيَخْرُجُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ إِلَى قَرْيَةٍ قَرِيبَةٍ، کانا ولدن یبیع ثیابن وَيَخْرُجُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ إِلَى قَرْيَةٍ قَرِيبَةٍ۔ نمبر 2 ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ اپنے دوست سے مذاق کرے، ایک دن اس نے ارادہ کیا، فی احد الایام، ایک دن کے لیے فی احد الایام لا سکتے ہیں، ایک دن اس نے ارادہ کیا، فی احد الایام ارادہ، کہ اپنے دوستوں سے مذاق کریں، ان یسخر من اصدقائہ، ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ اپنے دوستوں سے مذاق کرے، اراد فی احد الایام ان یسخر من اصدقائہ، اراد فی احد الایام ان یسخر من اصدقائہ، پہلے ارادہ فعل لیں، ٹھیک ہے، اراد فی احد الایام ان یسخر من اصدقائہ۔ نمبر 3 جھوٹ میں کوئی خیر نہیں، لا خیر فی الکذب، جھوٹ میں کوئی خیر نہیں، لا خیر فی الکذب۔ نمبر 4 ڈاکٹر سمجھا کہ مریض صحیح ہو گیا، ڈاکٹر سمجھا، ظن الطبیب، ڈاکٹر کے طبیب لیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر سمجھا ظن الطبیب کہ مریض صحیح ہو گیا، ان المریض صار صحیحا، ڈاکٹر سمجھا کہ مریض صحیح ہو گیا، ظن الطبیب ان المریض صار صحیحا، ڈاکٹر سمجھا کہ مریض صحیح ہو گیا، ظن الطبیب ان المریض صار صحیحا۔ نمبر 5 مسخرہ پن ہلاکت کا سبب ہے، مسخرہ پن کے لیے الممازحۃ، ہلاکت کا سبب ہے سبب الہلاکت یا سبب للہلاکت، مسخرہ پن ہلاکت کا سبب ہے، الممازحۃ سبب الہلاکت، الممازحۃ سبب الہلاکت یا الممازحۃ سبب للہلاکت۔ نمبر 6 لوگ مدد کو پہنچے، وصل الناس لإغاثتہ، پہنچنے کے لیے وصلہ وغیرہ آتا ہے، ٹھیک ہے، وصلہ کا معنی پہنچنا، لیکن کیونکہ اس سبق میں خرجہ استعمال ہوا ہے تو اس لیے ہم خرجہ استعمال کریں گے کہ خرج الرجال للإغاثة، لوگ مدد کو پہنچے، خرج الرجال للإغاثة، لوگ مدد کو پہنچے یعنی مدد کے لیے نکلے، خرج الرجال للإغاثة
یا پھر یہ کہیں وصل الناس وصل الرجال للإغاثتی اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ آپ خود بھی ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں اور ان ویڈیوز کو خوب شیئر کریں، عام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے لوگوں کو عربی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی پر رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر آپ کی رہنمائی سے کوئی عربی سیکھ جائے گا، کیونکہ عربی قرآن کی زبان ہے، نبی پاک کی زبان ہے، اور نبی پاک قرآن کی اہل جنت کی زبان ہے۔ عربی کی بے شمار فضائل بھی ہیں۔ عربی میں جتنی بھی اپنے دین کے احکام ہیں، دین کے احکام عربی میں ہی مذکور ہیں۔ جب کوئی عربی سیکھ کر کے دین کے احکام جانے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔